حیدری سر کو اڑاتی سر سے گزرتی چلی گئی، کاٹ کہیں گلے کہیں کھولے بدن میں چاک، لاکھوں قبائل زیست کترتی چلی گئی۔ مرتے چلے گئے، تیرے علی جدھر سے گزرتی چلی گئی۔ تیرے علی جدھر سے گزرتی چلی گئی۔ دنیا میں ذکر آل محمد نہ رک سکا، دنیا یہ آرزو لیے مرتی چلی گئی۔ اور حاصل کلام شیر، موت آ رہی تھی دیکھ جو لب پر علی کا نام، مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی۔ مرحبا ہوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی ضرب، ہاتھوں سے تیغ پیروں سے دھرتی چلی گئی۔ ہاتھوں سے تیغ پیروں سے دھرتی چلی گئی۔ مقطع پیش کرو۔ گوہ لحد میں پہنچے جو اشک ازالیے، ایک روشنی لحد میں بکھرتی چلی گئی۔ اور بالکل آخری کلام مولا حسین کا تعارف خود مولا کی زبانی پیش کروں گا، ملاحظہ کیجئے کہ دفعہ مل کے باؤ سے بلند درود پڑھیں۔ بار دیگر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بار دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معمار عرض کربلا میں حسین ہوں، معمار عرض کربلا میں حسین ہوں، نوکر بنی ہے جس کی قضا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، معمار عرض کربلا میں حسین ہوں۔ اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت ولی نبی عالی مرتبہ، لیکن کوئی یہ کہہ نہ سکا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، معمار عرض کربلا میں حسین ہوں۔ راہب کے ساتھ بیٹھے تو معمولی بات ہے، میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے، جو
چاہوں جس کو کر دوں عطا میں حسین ہوں میں حسین ہوں معمار عرض کربلا میں حسین ہوں کبرا میرے لیے نبی نے جو سجدہ بہا دیا خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا قرضہ اتار دوں گا تیرا میں حسین ہوں حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد اور محمد والے محمد صلی کربلا میں حسین ہوں جناب حبیب نے مظاہر کے بچپن کا عشق آپ حضرات کے ذہنوں میں تو بند پیش کروں رہ گئے دیدار کا تھا شوق جو خود کو گرا دیا مولا نے ہاتھ تھام کے بچے سے یہ کہا اٹھ جا حبیب اٹھ کے بتا میں حسین ہوں میں حسین ہوں معمار عرض کربلا میں حسین ہوں واقف نہیں ہے وہ میرے جاہو جلال سے بیعت طلب ہے فاطمہ زہرا کے لال سے شاید یزید بھول گیا میں حسین ہوں میں حسین ہوں معمار عرض کربلا میں حسین ہوں چمکے ہیں میرے نور سے ذرے زمین کے تم کیا بتاؤ گے مجھے قانون دین کے اسلام میرے گھر میں پلا میں حسین ہوں میں حسین ہوں معمار عرض کربلا میں حسین ہوں اور بند پیش کروں اس میں شاعر نے دیا دو طریقے سے استعمال کیا ہے ایک دیا ہوتا ہے کہ جس سے روشنی ہوتی ہے ایک دیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو کوئی تحفہ دوں اگر بند بنا لگی تم جانتے نہیں ہو ہم ابن بطول ہیں یہ چاند تارے سب میرے قدموں کی دھول ہے سورج ہے میرے گھر کا دیا میں حسین ہوں معمار عرض کربلا میں حسین ہوں اور مقصد کے بند سے پہلے یہ آخری بند پیش کروں رہے گی ایک دل میں عکس فاتح خیبر بنا دیا لوری میں کیا حسین نے اس کو سنا دیا اصغر برن میں کہنے لگا میں حسین ہوں حسین ہوں معمار عرض کربلا میں حسین ہوں اور مقصد کا بند تمام آدمی بھائیوں کی نظر بنا دیکھیے
تو ماتمی ہے میرا مجھے بھی ہے یہ خبر، لیکن میرے عمل پہ تکلو عمل بھی کر، پھر بخش دوں گا تیری خطا، میں حسین ہوں، یہ حسین ہوں۔ نعرے صلوات، بہت شکریہ مختار بھائی۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھ موجود قبلہ شہری رضا عبدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کی محفل سے خطاب فرمائیں اور تشریف لے کے آئیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ ایک بار محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ میں چند اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی یہاں پر ہمارے جو ممبر ہیں کہ جعفر محمد جعفر جو کہ ابھی آئی سی یو میں ہیں، میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھ کہ ان دا اینڈ آف دا محفل آپ لوگ اماں مجیب مسترزہ دعا صحت پڑھیے گا اور آپ لوگ دعا بھی کیجیے گا، اور مولانا سے بھی میں گزارش کروں گا محفل کے اینڈ میں جو ہے دعا صحت کرائیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ زیدی صاحب اسٹینڈ گھر بھول گئے ہیں، اس کے لیے معذرت۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ومولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين۔ وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ صلوات۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو منجی عالم بشریت، فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فرزند مولا امیر المؤمنین و فرزند حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، حضرت امام مہدی حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ وسلام علیہ کی ولادت باسعادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام، امام مہدی حجت ابن الحسن العسکری کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور آج ان کی عمر لونر کیلنڈر کے اعتبار سے، کیونکہ وہ 354 ڈیز اور 8 آور اور سم تھنگ ہے، آپ 1188 ایئرس کے ہو گئے ہیں، اور سولر کے حساب سے
1135 کے ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ بڑا ہوتا ہے 365 days 8 hours and something. خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں اور ماننے والوں میں سے پیدا کیا، اور اس وقت ان کے ذکر میں مصروف ہیں، اور آپ نے کلام سماعت فرمایا ہمارے برادر محترم سے. اب ان کے لیے کیا فرمایا ہے اور کلام فرمانے والوں کے لیے کیا فرمایا ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے، تو خصوصاً ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام من قال فینا بیتا بنى اللہ فی الجنت بیتا، کہ جو ہمارے لیے ایک شعر کہے گا تو خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. البتہ یہ کم سے کم ہے، اور کہنے میں جو بظاہر ایک بہت زیادہ لطف نظر آتا ہے کہ جس کا اپنا شعر ہو اس کو بھی ملے گا اور جو دوسرے کا پڑھے گا اس کو بھی ملے گا. تو خیر قبلہ تو ہمارے خود شاعر ہیں تو ان کو دو طرف سے ملیں گے. تو یہ بہت ہی آپ سب کی واقعاً خوش قسمتی ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہم سب نے سنا ان کی زبان مبارک سے. ان کی اور جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام کے خدمت گزار ہیں جس اعتبار سے بھی جس طریقے سے بھی، ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے، طول عمر کے لیے، صحت و عافیت کے ساتھ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب بڑی تیزی سے ذکر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور صرف ان موضوعات کی جانب توجہ دلاتے ہیں کہ جن کے بعد کہا جا سکے کہ ہم ایک زندہ امام کی زندہ قوم ہیں. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا واضح اعلان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے حالات نہیں بدلتا جو خود اپنے حالات نہیں بدلتے. بالآخر دعا سے کے بعد اور دعا سے پہلے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ہم دعا کریں اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں. ہاں، اگر کبھی ایسا کوئی وقت ہو کہ جب ہم کچھ نہ کر سکیں، جس طرح سے سمندر کے کنارے کھڑے ہوں، حضرت موسیٰ کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ صرف دعا. لیکن فرض یہ کریں کہ سمندر شق نہ ہوتا، کہ جس کو عام طور پہ ہمارے یہاں دریا کہہ دیتے ہیں، اور وہ دریا صحیح کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ فارسی میں دریا سمندر کو کہتے ہیں، یاد رکھیں. تو جب اشعار میں دریا آتا ہے تو اس سے قطعاً مراد نہیں ہے کہ وہ ریور تھا، نہ، وہ ریڈ سی تھا سمندر. قرآن میں بھی اس کے لیے بحر ہی آیا ہے. تو اگر وہ شق نہ ہوتا تو کیا کرنا ہوتا؟ تو حضرت موسیٰ بھی ڈائیو لگاتے، باقی بھی لگاتے، کیونکہ جان بچانا ضروری تھا. اس کے بعد کچھ بچتے کچھ نہ بچتے. تو دعا کرنا ضروری ہے، توکل کرنا ضروری ہے، لیکن ساتھ میں جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے. اب جو حالات اور واقعات دنیا کے چل رہے ہیں، اور بہت ہی تیزی سے ہم توجہ دلائیں صرف اس لیے کہ ہم سب کو بیدار رہنا چاہیے. اور جو سب سے اہم کام آج اس وقت ہم انجام دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام سے ہم تنہائی میں عہد کریں کہ جو ہم کر سکتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کے لیے وہ ہمیں کرنا ہے. لہٰذا اس وقت تمام دنیا میں بڑی شدت کے ساتھ تہاجم ہے، خصوصاً مذہب حق اہل بیت میں، سیاسی اعتبار سے بھی، اقتصادی اعتبار سے بھی اور نظریاتی اعتبار سے بھی. اور کیونکہ ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ جو دنیا میں شدت سے سالوں سے مارے جا رہے ہیں، تو جہاں سے ہم تھوڑی سی محبت دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے. اور اتنی جلدی کسی پہ اعتماد کرنا بالکل غلط بات ہے. جب دھوکے کا زمانہ ہو تو روایات میں یہ ہے کہ اس وقت اعتماد کرنا غلط ہے. اور عقلاء کا بھی قانون یہ ہے کہ اگر دھوکہ ہر جگہ ہے تو وہاں اعتماد نہیں ہو سکتا. اب نظریاتی اعتبار سے یاد رکھیں کہ پاکستان میں دو نظریات چل رہے ہیں کہ جن کی جانب ہماری توجہ رہنی چاہیے.
اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمیں مختلف اسلامی فرقوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نہیں جانتے، اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ چاہتے کیا ہیں، ان کی پالیسی کیا ہے اور ان کی کتنی ٹیم ہیں، ٹیم اے، ٹیم بی، ٹیم سی، ٹیم ڈی۔ ڈی پہ معاملہ ختم نہیں ہوتا، زیڈ تک جاتا ہے، اور ان سب کے رنگ الگ ہیں، اور ہمارے افراد سادگی میں یا خوف میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ جب کسی قوم کو مارا جاتا ہے تو وہ بہت جلدی بعض دفعہ سہارے ڈھونڈتی ہے۔ تو دو نظریات اس وقت بڑے زوروں پہ چل رہے ہیں، کہ جن میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ شیعوں کو عمر سعد اور اس لیول کے افراد پر مصروف رکھا جائے، کہ جس کی ایک مثال یہ ہے کہ لاہور میں عمر سعد کی توہین پر ایف آئی آر کٹی تھی۔ کیا کہہ کے کٹی تھی؟ کہ عمر سعد جو ہے وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، صحابی زادہ ہے، اور جو صحابی زادہ ہے وہ کیا ہے؟ تابعی ہے۔ کتب اہل سنت میں کہ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص قاتل امام حسین، کہ جو پوری یزید کی فوج کا سالار تھا، وہ کیا ہے؟ تابعی ہے۔ اور ساتھ میں بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ وقاتل مع الحسین، حسین سے قتال بھی کیا اس نے۔ تو ایک نظریہ یہ ہے کہ شیعوں کو اس فرنٹ پہ الجھا دو عمر سعد وغیرہ پہ، تاکہ وہ آگے بڑھ ہی نہ سکیں۔ اس پر کام کر رہی ہے کون سی ٹیم؟ سپاہ صحابہ۔ ایک ٹیم کام کر رہی ہے کیا؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ ان کو یہاں پر الجھا دو، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ عمر سعد وغیرہ میں ان کو الجھا دو اور اپنے چند لوگوں کی داڑیاں بچاؤ، اتنا ان کو دور رکھو، اس فرنٹ پہ رکھو۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ معاویہ جیسوں کو اور بنو امیہ کو قربان کر دو اور اس کے بدلے میں بارگیننگ کرو شیعوں سے۔ اس نظریے پہ جو کام کر رہے ہیں موصوف کون ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا۔ کیونکہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں، کوئی معاویہ کو بنو امیہ کو برا کہتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا ہے، یعنی کوئی شیطان کو برا کہے تو وہ ہمارا ہے، یعنی کسی نے شیطان کو برا کہا تو اس کا مطلب ہے آپ پر ہم پر احسان کیا۔ ہم پر تو نہیں احسان کیا کسی نے معاویہ کو برا کہا، اس نے اپنی آخرت سنواری، ہم پر کیا احسان کیا اس نے؟ اب وہاں سے کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ جی اتحاد کی بات کریں، ہم بنو امیہ کو معاویہ کو برا کہہ رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں۔ تو ایک کام چل رہا ہے ان کو اس فرنٹ پہ مصروف رکھو تاکہ یہاں نہ آ سکیں۔ ایک کام چل رہا ہے کہ یہ چند قربان کر دو اور کچھ لوگوں کی داڑیاں بچا دو۔ ہدف دونوں کا ہے کچھ لوگوں کی داڑیاں بچانا، ہدف دونوں کا ہے کہ وہ حملے کرتے ہیں۔ اب یہ صاحب جو علمی کتابی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی میں تو مسلح ہوں، لیکن پچھلے سال بھی 15 شعبان سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی توہین کی، اور کہاں کس غار میں چھپے میں، کون سا واٹس ایپ نمبر ہے، کون سا ای میل ایڈریس ہے، کیسے بات ہوگی، کیا فائدہ ایسے شخص کا، کیا فائدہ ایسے امام کا۔ اس سال بھی 15 شعبان سے پورے 10-15 دن پہلے گفتگو کی۔ اب ایسے افراد کے طرفدار کچھ جاہل ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہیں، جن کے سروں پہ امامے ہیں۔ اتنا شدید گیم چل رہا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ شخص ایسے ہی ہے، لیکن اللہ نے ان کے منہ سے کچھ چیزیں نکلوا دی 15-20 دن پہلے، کہ جب ان کے شاگردوں کو کچھ لوگوں نے نماز پڑھنے سے روکا تو موصوف نے پوری گفتگو کی، کہا اگر میرے شاگردوں کو کسی نے روکا تو ساری ایجنسیاں مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ کیا چاہتے ہیں، تو میں بتاؤں گا ایجنسیوں کو کہ کیا کرنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایجنسیاں جب کسی کو اٹھاتی ہیں تو وہ مسنگ پرسن میں چلے جاتے ہیں۔ کیا معنی ہوا اس کے؟ معنی کیا ہوا اس کے؟ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جی اتحاد کی بات کر رہے ہیں نا، یہ مسلسل نظریات کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، لیکن بارگیننگ کس بات پہ کی ہے؟ وہ آپ کو قتل کر کے ڈرا رہے ہیں کہ بارگیننگ کرو، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں معاویہ کو رضی اللہ کہہ کے کہوں گا کہ انہوں نے غلط کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ نے غلط کیا، لیکن ہے اللہ راضی ان سے، اور آپ سے میں اس کے بدلے کیا چاہوں گا کہ میں آپ کے مذہب پر اٹیک کروں گا، لیکن آپ بولیے گا نہیں۔
میں آپ کے اوپر اعتراض کروں گا, میں آپ کے امام پر اعتراض کروں گا, لیکن ایسے اعتراض کروں گا کہ جی میں تو بہت ہی اتحاد چاہتا ہوں. کون سا اتحاد کہ جس میں امام زمان علیہ السلام کی ذات پر حملہ ہو؟ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ واقعا اس کا جواب کیا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل سنت میں بھی 4 ہستیاں ایسی ہیں کہ جو زندہ ہیں. ایک حضرت ادریس. حضرت ادریس کون ہے؟ حضرت آدم کے فرزند حضرت شیس, کہ جن کو ہبرو میں شیت کہتے ہیں, اور ان کے بیٹے حضرت ادریس. کون پہلے تھے, امام زمان علیہ السلام یا حضرت ادریس؟ سنی اعتبار سے بھی وہ زندہ ہیں. اور کون؟ حضرت الیاس زندہ ہیں. اور کون؟ حضرت خضر زندہ ہیں. اور کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب 3 کا ذکر تو ہے روایات میں, لیکن سنی اسکول آف تھاٹ میں مسلمات میں سے تقریباً. لیکن کچھ لوگ اب ان کا انکار کرتے ہیں. کیوں انکار کرتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ یہ لوگ اس حد تک ہیں کہ ان کو قربان کر دیا جائے 3 کو, اور ان کے بارے میں شک ڈال دیا جائے تاکہ پھر شیعوں پر اٹیک کرنا آسان ہو جائے. لیکن حضرت عیسیٰ کا کیا کریں گے؟ وہ تو قرآن میں ہے. اب ان میں سے 2 زمین میں ہیں, 2 آسمان میں ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. میرا ذرا گلا خشک ہو رہا ہے, ورنہ کھا نہیں رہا کچھ. ورنہ اسکول وغیرہ میں ہمیں یاد ہے کچھ ہوتا تھا, ٹیچر جو ہیں فوراً ٹوک دیتی تھی. تو یہاں بھی اچھے خاصے جو ہیں وہ حضرات ہیں, وہ سوچیں شاید کچھ کھا رہے ہیں. یہاں تو آپ ہی پرنسپل ہیں ہمارے. نہیں پانی لے لیجیے, پانی لے لیجیے. نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ آسمان ہے. اور احادیث معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا ذکر ہے کتب شیعہ میں بھی سنی میں بھی, کہ حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات ہوئی اور حضرت ادریس سے بھی. اور زمین میں جو 2 ہستیاں زندہ ہیں, حضرت خضر اور حضرت الیاس. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر ان 3 کو آپ نہ بھی مانیں اور روایات کو ضعیف کر دیں تو حضرت عیسیٰ کا تو انکار نہیں کر سکتے. سوال یہ پیدا ہوگا ایسے نبی کا کیا فائدہ کہ جو سامنے نہ ہو؟ ایسے نبی کا کیا فائدہ کہ جو بات نہ کر رہے ہوں؟ ایسے نبی کا کیا فائدہ جن کا ای میل ایڈریس نہ ہو؟ ایسے نبی کا کیا فائدہ جن کا واٹس ایپ نمبر نہ ہو؟ ایسے نبی کا کیا فائدہ کہ جن سے بات نہ ہو سکتی ہو؟ یہ بات پچھلی دفعہ بھی 15 شعبان سے 10-15 دن پہلے, اور اس دفعہ بھی 10-15 دن پہلے. پچھلی دفعہ بھی آپ کو تعجب ہوگا, ہمارے بعض نام نہاد افراد نے اس چیز کا ذرہ برابر انکار نہیں کیا اور اعتراض نہیں کیا. اور عجیب بات یہ ہے, پچھلی دفعہ جن لوگوں نے اس شخص کو جواب دیا, ان لوگوں پہ اس دفعہ بھی ہمارے ان لوگوں نے حملے کیے اور یہ کہا کہ یہ ایجنٹ ہیں اور دشمن کے ایجنٹ ہیں اور یہ اختلاف چاہتے ہیں. اس دفعہ بھی جن لوگوں نے اس شخص کو جواب دیے تو کہا کہ یہ دشمن کے ایجنٹ ہیں اور اختلاف چاہتے ہیں. اب آپ تصور کریں کہ قوم کو یہاں لایا جا رہا ہے, کہ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ ہندوؤں میں کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جب وہ ہندوازم کا دفاع کریں تو بعض ہندو کہیں کہ یہ ہندوؤں کا دشمن ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ سکھوں پر جب اعتراض ہو تو بعض سکھزم کا دفاع کریں, اور آپ دیکھیں کہ جی کچھ سکھ کہہ رہے ہیں کہ یہ سکھوں کا دشمن ہے. کیوں؟ کہ سکھوں کا دفاع کر رہا ہے. تو دفاع کر رہا ہے تو کیا برائی ہے؟ نہیں, کیونکہ ہندوؤں نے سکھوں پر اعتراض کیا تو جواب دے کے اختلاف ہو رہا ہے. یہ لاجک آتی ہے سمجھ میں؟ یعنی مسلمان عیسائیوں پر اعتراض کریں, عیسائیوں کا کوئی پریسٹ جب کرسچینٹی کا دفاع کرے تو کچھ کرسچن اٹھیں اور کہیں کہ یہ جو پریسٹ ہے یہ دشمن کا ایجنٹ ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ تصور کریں, شیعت یہاں پہنچ چکی ہے کہ جو شیعت کا دفاع کرے اس کے بارے میں شک ڈالا جاتا ہے کہ جی یہ دشمن کا ایجنٹ ہے کیونکہ دفاع کر رہا ہے. اب یاد رکھیں کہ اس میں ایک نظریہ پھیلایا جا رہا ہے, یہ بڑا عجیب و غریب کام ہو رہا ہے, اس کے پیچھے بڑا مال خرچ ہو رہا ہے کہ جی اتحاد ضروری ہے. یاد رکھیں, اتحاد ضروری ہے. اتحاد ہوگا اس وقت کہ جب ہمارے خلاف جو نظریات ہیں اس کا جواب دیں گے. مثال کے طور پہ کہا جائے شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں,
اور انہیں قتل کر دیں. ہم خاموش رہیں اتحاد ہوگا نہ. ہم بتائیں کہ یہ روایات کس قسم کی ہیں, ضعیف ہیں یا نہیں ہیں, ایک بات. اور ہم بتائیں کہ اگر ایک روایت ہمارے یہاں ہے تو 10 آپ کے یہاں ہیں. بس اگر 10 روایات آپ کے یہاں ہیں, آپ مسلمان ہیں, ایک روایت ہمارے یہاں ہے اور ہم کافر ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ سوچیں گے, اب اتحاد ہوگا. لیکن اگر وہ کہیں کہ شیعوں کا تحریف ہے اور ہم خاموش رہیں اور ہم سوچیں اس سے اتحاد ہوگا, تو قطعاً اتحاد نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے گھر کے فرد کو میں نے قتل کیا ہے, اور آپ کہتے رہیں کہ میں نے قتل کیا ہے, اور میں ڈینائی نہ کروں, ایسے کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ مجھے بتانا ہوگا کہ نہیں, آپ کو غلط فہمی ہے, آپ کے گھر کے فلاں فرد کو میں نے قتل نہیں کیا. اب اتحاد ہو. اسی طریقے سے ایک جانب توجہ رہے کہ خصوصاً یہاں پر جو بچے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں, اور پچھلی دفعہ جب ہمیں علم ہوا تو کچھ قم جانے کا بھی خیال رکھتے ہیں. بے شک قم بھی جائیں, لیکن اس وقت ایک ضروری امر یہ ہے کہ کچھ بچے شیعت کے بعض موضوعات میں ڈاکٹریٹ کریں اور یورپ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں داخل ہوں. آپ کے خیال میں اس وقت آفیشلی اعتبار سے ایک بڑا ہمارا مجتہد بھی کسی یونیورسٹی میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. محمد اس جانب توجہ ہے. لہذا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب خدمت کی بات کی جائے تو سب سے جو اہم ترین چیز ہے ان کے مذہب اور مکتب کا دفاع کیا جائے ہر اعتبار پر, کہ جن میں سے ایک موضوع کے جو بچوں کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ اگر شیعہ جینوسائیڈ اور شیعہ ہسٹری کو پڑھیں اور اس کے بعد اس پہ ڈاکٹریٹ کریں اور دنیا کی یونیورسٹیز میں اس کو داخل کریں اور بڑے بڑے اداروں تک پہنچائیں, اور اسی میں سے ایک موضوع امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر علمی کام کیا جائے, آگے بڑھا جائے. آخر میں ایک عمل کے جس کی جانب توجہ دلائیں کہ عموماً لوگ تصور کرتے ہیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے قرب کیسے حاصل ہو. بلا شک نمازیں ہوں, زیارات ہوں, دعائے عہد ہے, اور ہزار قسم کی چیزیں ہیں, لیکن جو اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مومن اگر قرب چاہتا ہو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ اپنے مومنین کے ساتھ نیکی کرے, اور یہ سوچ کے کرے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر نیکی کرنی ہے تو پھر کسی مومن کے ساتھ نیکی کی جائے. خود روایات میں نقل ہوا کوئی ہمارے ساتھ اگر کار خیر کرنا چاہتا ہے تو وہ صالح مومنین کے ساتھ کار خیر کرے. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. مثال کے طور پر اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی معصوم کے پاؤں دبائے, ہے پاسبل؟ زیارت تو کر سکتے ہیں آپ. فرض کریں کہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاؤں دبائیں, ان کی تیمارداری کریں, تو جس روایت سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کار خیر کرے اور ہمارے ساتھ نیکی کرے تو وہ ہمارے مومنین کے ساتھ کرے, ہمارے شیعوں کے ساتھ کرے. لہٰذا ایک ملاقات امام کا واقعہ بیان کر کے بڑی تیزی سے کہ ایک صاحب تھے کہ جو اعمال انجام دیتے تھے کہ کسی طرح سے امام سے ملاقات ہو جائے, انہیں ایک دفعہ امام نے خواب میں آ کے کہا کہ اگر تم اس تالے والے جیسے ہو جاؤ تو ہم خود آئیں گے, اور اس جانے توجہ دلائی اور حکم بھی دیا کہ وہاں جا کے بیٹھو اور دیکھو وہ کیا کرتا ہے. اب یہ گئے اور جانے کے بعد دیکھا اور امام کو پہچان گئے کہ امام تالے والے کے پاس بیٹھے ہیں اور تالے والے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, اور امام نے اشارہ کیا کچھ نہ بولو فقط دیکھو. اتنے میں ایک بوڑھی خاتون آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ تالا میں بیچنا چاہتی ہوں, بڑی پریشان ہوں اور تالے کی چابی نہیں ہے, یہ تالا تم کتنے کا لوگے؟ تو فرض کریں کہ اس نے کہا کہ یہ تالا میں تم سے, اس کی قیمت جو ہے 5 روپے ہے, لیکن میں تم سے 5 کا نہیں لوں گا. جبکہ خاتون کہہ رہی تھی کہ مجھ سے یہ فرض کرو 2.5 روپے میں لے لو, $2.5 میں لے لو. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ 2.5 میں نہیں لوں گا, یہ تو 5 کا ہے. تو کہنے لگی مجھ سے مذاق نہ کرو, مجھے تنگ نہ کرو. کہا کہ نہیں یہ تو 5 کا ہے, میں تم سے 2.5 میں نہیں لوں گا, اور اگر تم مجھ سے $1 میں اس کی چابی بنوا لو تو کیونکہ یہ مکمل ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گا تو اس کی قیمت 7 ہو جائے گی. تو تم مجھ سے ایسا کرو کہ $1 کی چابی بنوا لو تو یہ کارآمد تالا ہو جائے گا, پھر تم مجھے 6 میں بیچ دینا. یہ جب چیز دیکھی
تو امام اشارہ کر رہے تھے کہ اس کے کام کو دیکھو. اب اگر کوئی چاہتا ہو کہ واقعاً قرب امام زمان علیہ السلام حاصل کرے، فرض کریں کہ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کسی بزنس میں ہے یا مثال کے طور پر مکانوں کے کام میں ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ مکان اتنے کا ہے لیکن میں اس کو بے وقوف بنا سکتا ہوں. اگر یہاں پر قرب امام زمان علیہ السلام چاہیے تو انسان کو کیا کرنا ہوگا کہ کچھ نہ کرے، کم از کم کسی مومن کو بے وقوف نہ بنا. اور یہ جو فائدہ نظر آ رہا ہو، سوچے کہ جو خداوند تبارک و تعالی، نہ کہ خدا، جو یہ موقع فراہم کر سکتا ہے امتحان کے طور پر کہ میں گناہ کے ذریعے سے 50,000 کما لوں، کیا وہ مجھے 50 ملین کی حلال کی راہ نہیں دے سکتا؟ لہذا مومنین کی خدمت اگر اس عنوان سے کی جائے کہ اس کے ذریعے سے میں قرب امام زمان علیہ السلام حاصل کروں گا، تو یاد رکھیں کہ یہ سب سے بہترین اور سب سے مشکل طریقہ ہے. اگر اس طریقے پہ عمل نہیں کیا اور مومنین کے ساتھ فیئر نہ ہوئے اور اس کے بعد ساری زندگی زیارت آل یاسین پڑھیں یا دعائے ندبہ پڑھیں یا دعائے عہد پڑھیں، یہ سب پڑھتے رہیں، اگر مومنین کے ساتھ انسان فیئر نہیں ہے تو ان دعاؤں کو کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ دعاؤں کا نتیجہ جب ظاہر ہوتا ہے کہ جب پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے، اور پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ حرام حلال کا خیال رکھا جائے اور انسان معاملات میں فیئر ہو. فقط سر ٹیڑھا کر کے کوئی دعا پڑھنا یا لمبی دعا پڑھنا کمال نہیں ہے. اصل کمال یہ ہے کہ ڈیلنگ میں، معاملات میں اور مومنین کے مسائل میں انسان فیئر ہو. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو اور ہمارے آباء و اجداد کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس مبارک دن میں امام زمان علیہ السلام کی لطف و کرم کی نگاہیں ہماری جانب ہوں، اور جو ہم سے کوتاہیاں ہوں انہیں ہمیں معاف فرمائیں، ہم ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیں. اور ہمیشہ جب میں توسل کرتا ہوں خود امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ ہم ویسے نہیں ہیں، یعنی میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ویسا نہیں ہوں کہ جیسا ہونا چاہیے، لیکن صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ کہ آپ اور آپ کے اجداد اور خصوصاً آپ کی دادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہم محبت کرتے ہیں. دنیا دار ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں کہ پوری دنیا بھی ہمیں دی جائے تو آپ کی جدہ حضرت فاطمہ کے قاتلوں سے محبت کر لیں. بس ہم واسطہ دیتے ہیں امام زمان علیہ السلام کو اس محبت کا کہ جو ہمیں ان سے اور ان کے آباء و اجداد سے اور ان کی جدہ حضرت فاطمہ سے ہے، اور ہم انہیں واسطہ دیتے ہیں اس نفرت کا کہ جو ان کے اور ان کے آباء و اجداد اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قاتلوں سے ہمیں نفرت ہے. اس محبت اور نفرت کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہم پر لطف و کرم فرمائیں اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں. اور ساتھ ہی دعا ہے کہ جن مومن کا ذکر ہوا تھا، محمد جعفر صاحب کی طول عمر کے لیے، صحت اور عافیت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یا اللہ بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں خصوصاً محمد جعفر صاحب، انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما، طول عمر صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرما. جتنے مومنین کی جو جو مشکلات ہیں ان تمام مشکلات کو حل فرما. اور محمد و آل محمد صلوات. میں بہت مشکور ہوں جناب مختار فتح پوری صاحب کا، انہوں نے اپنے ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور ہمارے مولانا شاہ ریاض رضا عبدی صاحب کا جنہوں نے اپنے سفر میں سے ہمیں فیض یاب کیا. تو انشاءاللہ ان سے پھر بھی ملاقات رہے گی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ اب آپ کے لیے نیاز کا انتظام کیا جاتا ہے. تشریف رکھیں آپ لوگ سب. زیارت پڑھ لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول